السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ضاد سیریز سے متعلق ایک اہم سبق جو رہ گیا تھا، سوچا کہ آپ سے شیئر کر دوں، اور وہ اہم سبق کیا ہے، اس سبق کا عنوان کیا ہے؟ آج کے ہمارے سبق کا عنوان وہ ہے، کیا پاکستان کے اندر جو اہل سنت والجماعت کے تین بڑے مکتب فکر ہے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، کیا ان کا آپس میں اس حرف کی ادائیگی میں کوئی اختلاف ہے؟ اور یہ ایک بات یاد رکھے کہ جب بھی ہم کسی مسلک سے متعلق کوئی بات کرتے ہیں تو ان کے جو جاہل عوام ہے یا ان کے جو غیر مستند علماء ہے، ان کی بات ہرگز قابل قبول نہیں ہوتی۔ ہمیشہ ہم رجوع کریں گے ان مستند علماء کی طرف، کیونکہ ہر مکتب فکر کے اندر مستند علماء موجود ہے، ان کی طرف رجوع کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آیا واقعی اس حرف کی ادائیگی میں کوئی اختلاف ہے؟ وہ الگ ایک نظریہ رکھتے ہیں، وہ الگ ایک رائے رکھتے ہیں۔ تو اس لیے آج ہم صرف ان علماء کے فتاوی جات کو دیکھیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آیا یہ حرف کیا ہے۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں بریلوی مکتب فکر کے جو بانی مبانی ہیں اعلیٰ حضرت جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ ان کے فتاوی جات کی طرف جب ہم نے رجوع کیا، اور ان کے فتاوی جات کے مجموعے کا نام ہے فتاوی رضویہ۔ فتاوی رضویہ کے اندر آپ جا کے دیکھیں، اور جلد نمبر 6 میں اعلیٰ حضرت نے 2 رسالے اس کے اوپر لکھے ہیں، اور ان کی بہترین تحقیق ہے اس حوالے سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو وہاں فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 کے اندر بھی مل جائے گا، اور مکتب دعوت اسلامی والوں نے اس کو الگ سے بھی ان دونوں رسالوں کو شائع کیا ہے۔ اور اگر آپ کو پھر بھی نہیں ملتا، آپ مجھے واٹس اپ کر کے مجھ سے اس کا PDF فائل لے سکتے۔ وہ 2 رسالے کون سے ہیں؟ میرے اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک رسالے کا نام ہے الجام الصاد عن سنن الضاد، اور دوسرے رسالے کا نام ہے نعم الزاد لروم الضاد۔ اب یہ دونوں رسالے اگر کوئی بریلوی مکتب فکر کا عالم، طالب علم پڑھ لے تو وہ کبھی بھی اس حرف کو ضاد نہ پڑھے، وہ کبھی بھی اس حرف کو ضاد نہ پڑھے۔ لیکن مصیبت اور المیہ یہ ہے کہ ہم ضد بازی میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ ہم اپنے جو ہمارے مسلک کے ایک مستند عالم ہے اور مسلک کے بانی ہیں، ان کو ہم نہیں پڑھیں گے، اور غیر مستند علماء اور غیر مستند لوگوں کے پیچھے ہم چل کے، اور ہم نے صرف دیوبندی اور وہابیوں کی مخالفت کرنی ہے، لہٰذا اس لیے ہم اس کو وللضالین پڑھیں، حالانکہ بالکل غلط بات ہے۔ لہٰذا جو حضرات بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں وہ ضرور ان 2 رسالوں کا مطالعہ کرے، اور پھر اس کا خلاصہ بھی نکالے کہ اعلیٰ حضرت کا موقف اور نظریہ کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں اہل حدیث علماء، ان میں بھی باقاعدہ مستند علماء موجود ہے، اور ان کے جو ہے شیخ الاسلام، جن کو وہ اہل حدیث حضرات جن کو شیخ الاسلام کا لقب دیتے ہیں، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے باقاعدہ جب ہم نے ان کے فتاوی جات کی طرف رجوع کیا، فتاوی ثنائیہ ان کے فتاوی جات کا مجموعہ ہے، اور اس میں جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 99 میں 100 میں کسی نے ان سے سوال کیا، وہاں انہوں نے بہترین تحقیق اس کی ہے۔ تیسرے نمبر پر آ جائیں، اگر کوئی اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے تو وہ یہاں اس سوال و جواب کا وہ ضرور مطالعہ کرے۔ تیسرے نمبر پر جو دیوبندی حضرات ہیں، دیوبندی حضرات نے اس حوالے سے کافی کام کیا ہے، صرف اس وجہ سے نہیں کہ میں اس مسلک سے ہوں، نہیں، آپ کو جو جتنے بھی بڑے بڑے قاری ہے بریلوی مکتب فکر سے ہے یا اہل حدیث مکتب فکر سے ہے، اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کے اوپر کے جو استاد ہے وہ آپ کو دیوبندی مکتب فکر سے ہی ملیں گے، مطلب دیوبندی جو ہے ان سب کے استاد ہیں۔ اچھا جی، دیوبندی مکتب فکر کے بھی مستند علماء ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر جیسے بریلویوں کے ہاں افراد پایا جا رہا تھا، یہاں تفریط ہے۔ بریلوی کہہ رہے تھے وللضالین، اور دیوبندی کہہ رہے وللضالین، حالانکہ دونوں غلط ہیں۔ اور یہ بات کہاں سے مشہور ہوئی؟ غیر مستند لوگوں کی طرف سے یہ بات مشہور ہوئی۔ جب ہم نے مستند علماء کی طرف رجوع کیا تو اس میں مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جواہر الفقہ میں انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر تفصیل سے لکھا ہے، اور پھر اس فن کے ماہر ترین جناب قاری شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالقرہ ماڈل ٹاؤن لاہور کے بانی اور محتمم ہیں، انہوں نے باقاعدہ فن تجوید کے اوپر، فن قرات کے اوپر کافی ساری جو ہے ان کی تصنیفات موجود ہے۔ تو حرف ضاد سے متعلق بھی ان کی جو ہے ایک کتاب ہے، اور اس کتاب کا نام ہے سبیل الرشاد فی تحقیق تلفظ الضاد۔ اس میں انہوں نے یہ ایسی جامع اور معنی کتاب ہے کہ اس میں انہوں نے تقریباً تمام مسلک کے فتاوی جات کو جمع کیا، تمام فقہا ان کی جو ہے آراء کو جمع کیا،
اور اسی طرح جو ہے ہر حوالے سے انہوں نے اس کتاب کو، اس کے اوپر بڑی محنت کر کے اس کو تیار کر کے عوام کے سامنے، اپنے علماء کے سامنے اور فن تجوید کے طلباء کے سامنے اس کتاب کو پیش کیا۔ اب اس کتاب کو پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے اور اس کتاب کے پڑھنے کے بعد وہ کبھی بھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہیں پڑھے گا، چاہے وہ عالم ہے یا طالب علم ہے، کیونکہ تحقیق ہے۔ تو اب گویا کہ ہماری یہ ضاد سیریز کی جتنے بھی کلاسیں ہیں، جتنے بھی اسباق ہیں، یہ مکمل ہے، اور ہماری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ حرف ضاد نہیں ہے، یہ حرف ضاد نہیں ہے، یہ حرف کیا ہے؟ یہ حرف ہے ضاد، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اچھا، یہ حرف اس طریقے سے اب ایک بندہ نہیں پڑھ سکتا، وہ تو مجبور ہے، وہ تو معذور ہے، لیکن ایک بندہ جان بوجھ کے پڑھ رہا ہے مسلک کے بیس پہ۔ تو اگر کوئی بندہ مسلک کے بیس پہ اس کو پڑھ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے جو مکتب فکر کے بڑے علماء ہیں، جس مکتب فکر سے اس کا تعلق ہے، اس کے جو بڑے علماء ہیں ان کی طرف رجوع کرے، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرے، انشاءاللہ ان کی تشفی ہوگی اور وہ اس حرف کو صحیح ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔